अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की दूसरी किस्त के 11वें और आखिरी हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। अगर सर्जरी करवाएं? उन्होंने सवालिया नज़रों से माला को देखा। आप डॉक्टर हैं? उफ, ये सवाल। नहीं, मैं बिजनेस वूमेन हूँ। देखें बेटा, डॉक्टर वोहरा ने सादगी से कहना शुरू किया, ये एक ग्लाइमा है। इसको निकलवाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि सर्जरी कामयाब नहीं होगी। लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। ये वैसे भी एक डॉक्टर्स मदर का केस है। किसी ने हाथ डाला भी तो सर्जरी के दौरान ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है, जिससे इनके जिस्म के किसी हिस्से के मफलूज होने का डर है। ब्लड प्रेशर ना संभला तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो कोमा में जा सकती हैं। रेडिएशन, अगर रेडिएशन लगवाएं तो? वो बेचैनी से बोली। गामा नाइफ नहीं हो सकेगी, ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है। ना सर्जरी करवा सकते हैं, ना शुआएं लगवा सकते हैं, फिर हम क्या करें? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। दवाइयों से इनकी अलामात और दर्द को कम किया जा सकता है, अलबत्ता इनकी याददाश्त ऐसे ही ख़त्म होती रहेगी। कुछ अरसे बाद फिट्स के दौरे पड़ेंगे, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है। ये सब ग्लाइमा के आखिरी स्टेज पे होता है। वो अपने तई एक डॉक्टर से बात कर रहे थे। उनका अंदाज नर्म था, वो हकीकत बता रहे थे। मगर माला का दिल चाहा डॉक्टर को गिरेबान से पकड़े और दीवार पे उसका सर दे मारे, इतनी दफ़ा कि उसके सर से खून बहने लगे। वो कैसे इतने आराम से कह सकते थे कि माँ को दौरे पड़ सकते थे? मगर माँ को अभी तक फिट्स, दौरे नहीं पड़े। मोहित चौंक के बोला, इतने बड़े ग्लाइमा के साथ फिट्स पड़ते हैं, ये कैसे हो सकता है कि फिट्स ना पड़े? क्या इन्होंने सर दर्द की शिकायत तक नहीं की? नहीं, शायद इनको सर में दर्द ही ना होता हो। वो फिर से बोली, इतने बड़े ट्यूमर के साथ सिर्फ सर में दर्द नहीं होता, बल्कि सर में बम फट रहे होते हैं। अगर आपकी माँ ने शिकायत नहीं की तो उनके आसाब बहुत मजबूत हैं। वो एक बहुत बहादुर खातून हैं। और उनकी आवाज़ धीमी हुई, वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं, आपने उनका ख्याल रखना है। वो अगले चंद लम्हे बोलते रहे। मोहित गर्दन झुका के सुनता रहा और वो मुट्ठियाँ भींचे। वो उनको अपनी माँ के जनाजे की तैयारी करने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि 6 माह हैं बस। अब उन्हें इन 6 माह तक माँ का ख्याल रखना है और उनकी तकलीफ़ को कम से कम करने की कोशिश करनी है। वो दिमाग की सूजन कम करने वाली दवा लिख के दे रहे थे। वो ऐसा कैसे कह सकते थे? किसी की माँ के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि वो सिर्फ 6 माह जिएगी? वो वहाँ से बाहर निकले तो उसके कदम मन मन भर के उठ रहे थे, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने मोहित को देखा, वो साथ साथ फोन पे लगा हुआ था। उसका रोने का फेस गुजर चुका था। डॉक्टर मोहित अब जिंदा हो गया था और वो पुरुम्मीद था। मोहित, अब क्या होगा? वो दोनों डॉक्टर वोहरा के गमलों से सजे पोर्च में खड़े थे। मैं सर्जरी के बारे में मजीद डॉक्टर्स की राय लूँगा। मैं माँ का इलाज करवाऊँगा। मगर डॉक्टर वोहरा ने कहा है कि लाहौर का कोई सर्जन इस केस में हाथ नहीं डालेगा। मोहित, मोहित ने मोबाइल से चेहरा उठा के उसे संजीदगी से देखा। फिर हम लाहौर से बाहर किसी सर्जन को ढूंढेंगे माला, कोई तो होगा जो उम्मीद दिलाएगा। मगर उसे मोहित का एतबार नहीं था। इस लम्हे इस गमलों से भरे पोर्च में खड़े कशमाला को लगा, कोई सर्जन इतना जीदार नहीं होगा कि पूरे जहाँ के ब्रेन के 1/3 हिस्से पे फैले ट्यूमर को देख के कहे कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। कोई सर्जन इतना बहादुर नहीं होगा कि उनकी माँ का दिमाग खोल के ट्यूमर को निकालने की जुर्रत करे। कोई सर्जन उनकी माँ को फिर से तंदुरुस्त हो जाने की उम्मीद नहीं थमाएगा, क्योंकि इस वक्त तक उसकी मुलाकात डॉक्टर वासिफ नसीर से नहीं हुई थी। रात को वो माँ के साथ टीवी लाउंज में बैठी थी। टीवी पे कोई ड्रामा चल रहा था। माँ को पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पसंद थे। एक ज़माने में मोहित तबलीगी जमात के साथ मुतारिफ हुआ तो थोड़ा ज़्यादा मुसलमान हो गया था। तब उसने माँ को मना करना शुरू किया, ये ड्रामे ना देखा करें। माँ ने चप्पल उठाई और खींच के उसको रसीद की। बेगैरत, तेरी माँ ना कभी क्लब गई, ना किटी पार्टीज अटेंड की,
اور نہ تو کبھی اپنی ماں کو ورلڈ ٹور پر لے کر گیا۔ ایک ڈرامے ہی ہے میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بات نہ کیا کر، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالہ نے نوٹ کیا کہ وہ ڈرامے پہ توجہ نہیں دے رہی تھی، ان کا دل شاید نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پہ ٹیک لگا کے اونگنے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ پیر اوپر کیے، گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی؟ آواز پہ وہ چونکی، چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی، یہ قہوہ ہے۔ آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی، ساتھ ہی اونگتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے سامنے میز پہ ٹرے رکھی۔ کس چیز کا قہوہ ہے یہ؟ اس نے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا، اندر بھورا سا گرم مشروب تھا، ادرک، سبز چائے اور بہت سے مسالے۔ میرے ابا بناتے تھے یہ۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی بکھری، نظریں جھکا دیں۔ مالا نے کبھی پہلے اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آیا اس نے صفورہ سے کبھی کیف کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہیں سکون سے ہیں۔ وہ جیسے ٹال گیا۔ کیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھا لیا، پھر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اونگ رہی تھی۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، غیر شناسا نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیف ساتھ کھڑا چوکنا سا اسے دیکھے گیا۔ کشمالہ نے موبائل کان سے لگایا۔ جی۔ ہیلو مالا، کیسی ہو؟ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز۔ وہ اس اونچی آواز کو سارے جہان میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کبیرہ تائی؟ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری ممانی سے لیا ہے، سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہو۔ کشمالہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھیں۔ جی بتائیں۔ سنا ہے تمہاری امی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی گلاؤما۔ چچ، مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں۔ کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز کے لب ہلا کے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہیں تمہاری امی؟ حورے جہاں کی تربیت نہ ہوتی تو وہ ان کو کھری کھری سنا دیتی۔ خیر، ماں ہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ان کو کیسے؟ ٹھیک ہے میری امی، آپ کے کنسرن کرنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں تخت پہ اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم کہ ماں کو ٹیومر ڈائگنوسس ہوا ہے؟ کیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیم اور اس کی ماں تک کو نہیں معلوم؟ کبیرہ تائی کو ہمارے گھر کی خبریں کون دے رہا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی، ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھیں۔ پہلے مجھے بتائیں، یہ کبیرہ تائی کون ہے؟ وہ اچنبھے کا شکار تھا۔ وہ جو اس دن شادی پہ تھی، چھوٹے بالوں والی، ساڑی پہنے؟ وہ بتانے لگی دبے دبے الفاظ میں جو بھی وہ کبیرہ کے متعلق جانتی تھی، اور یہ بتاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف کیف کو اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن کیف ظاہر ہے کبیرہ تائی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ان سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا، وہ مجھے یاد آ گئیں، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ باہر کس ملک میں رہتی تھیں؟ انگلینڈ میں۔ ان کا بیٹا اب بھی وہیں ہوتا ہے؟ کیف چونکا، ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں، ایک اور بات بھی تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی، لیکن وہ بات کشمالہ کیف کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی نہ کرتا۔
اور کبیرہ تائی سائیکوپیتھ بھی ہیں اور کچھ نفسیاتی مسائل نسل در نسل منتقل ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کے بھی ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ کشمالہ اس کی پوری بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ٹیومر تھا اور کبیرہ تائی اس بات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کبیرہ تائی کا بیٹا آپ کا تعاقب کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کشمالہ مبین اور ماہر فرید کے درمیان بلاخر ایک کڑی اسے نظر آئی تھی، ایک کنیکشن جو اس سارے پزل کو جوڑتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ وہ کس کھیل کا حصہ تھا؟ اسے بلاخر جواب ملنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، اس کا نام تک مجھے یاد نہیں۔ مائی کہتی ہے ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ان کو بیٹے کا شوق تھا، اس لیے وہ ایک کہانی گھڑ کے لوگوں کو سناتی ہیں، ورنہ کبھی تو نظر آتا ان کا بیٹا۔ ماں ذرا سا ہلی تو کیف فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، ورنہ بی بی کو برا لگے گا۔ ہم اس قصے کو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسے وہاں سے جانے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بس سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک تمتما رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے ماہی کو کال ملانے لگی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کے نام سے چیٹ کھولی۔ وہ میسج لکھنے لگا تھا جب اس نے چیٹ کا آخری میسج دیکھا۔ شام میں اس نے مالک کو ایک پیغام بھیجا تھا، کشمالہ کی ماں کو برین ٹیومر ہے۔ مالک کا جواب کچھ یوں موصول ہوا تھا۔ سن کے افسوس ہوا۔ وہ جو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا رک گیا۔ اس نے صرف مالک کو یہ بات بتائی تھی۔ پھر یہ کبیرہ بیگم تک کیسے پہنچی؟ کیا وہ مالک پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ کبیرہ تائی کے بارے میں جو نئی معلومات اسے ملی تھیں، ان کا تعاقب وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس گیا اور زہرا کیف کے نام کی چیٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ تمہارا برادر ان لا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے، لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے۔ اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کی تمام تفصیلات معلوم کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پہ پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے آخری سطر لکھی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تم پہ کرتا ہوں زارا، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ۔ تم یہ کر لو گی نا؟ جواب چند لمحوں میں ہی موصول ہو گیا تھا، آف کورس۔ کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کیا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرا دیا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہ تھا، صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کیا کرتی تھی۔ دوستو، یہ تھا نمرہ احمد کا ناول مالا کی دوسری قسط کا 11واں اور آخری حصہ۔ بہت جلد مالا کی تیسری قسط کے پہلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔